الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم اللہم سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت بالرسول. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو تم ہرگز بھلائی نہ پا سکو گے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو تو یقیناً اللہ اس کو جانتے ہیں. الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے زندگی کی ہر ضرورت اور ہر ضرورت کے جو انداز اور حدود و قیود ہیں وہ عطا فرمائے ہیں. مخلوق کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اسے خالق اللہ رب العالمین زندگی کی ہر ضرورت اور ہر رہنمائی عطا فرمائے. یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا. جہاں ہم کلام ذاتی تلاوت کرنے کی، سماعت کرنے کی، سمع و بصر ہر پہلو سے ہمیں یہ زیارت بھی نصیب ہوتی ہے، وہیں ہمیں زندگی کی بے شمار باریکیاں سکھاتی ہے. اور نہ صرف قرآن کریم پر جو عمل ہے یہ زندگی میں اعتدال پیدا کرتا ہے، بلکہ نتائج، وہاں کی جو کامیابی و کامرانی ہے اس کا انحصار بھی اسی پر ہے. مزاج انسانی اور معاشرہ یہ دو ایسے پہلو ہیں کہ جو لازم الملزوم ہیں. مزاج میں کتنے ہی زیر و بم آئیں، معاشرے میں جو اصول و ضوابط ہیں ان پر زندگی کی خوبصورتی اور اس کا انحصار ہے. ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز جب ہم خرچ کرتے ہیں، اکثر جو دیکھا گیا ہے بلکہ ہمارے جو معاشرے ہیں ان میں وہ چیز جو قابل استعمال نہ رہے وہ پھر ہم کہتے ہیں کہ کسی کو دے دو. اب یہاں جو پسندیدہ حصہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وہ یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو شے تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اسے دوسرے کے لیے پسند کرنا یا اسے اللہ کے نام پر دینا، چونکہ انفاق دینے یا تقسیم کے معنوں میں تو آئے گا، لیکن شریعت کے معنوں میں انفاق اللہ کے نام پر دینے کے لیے آئے گا، اللہ کی رضا کے لیے دینے کے لیے آئے گا، اللہ کے حکم کے تحت دینے میں آئے گا. تو جب انفاق فی سبیل اللہ کی بات آئے گی تو پھر وہ حصے جو فرمائے جا رہے ہیں کہ جب تک تم اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، تم ہرگز بھلائی نہ پا سکو گے. اب بھلائی میں یہاں جس طرح فرمایا گیا بر بھلائی، یہاں اس کا ترجمہ ارشاد فرمایا گیا ہے. دوسری جگہ لفظ بر جو ہے یہ نیکی کے معنوں میں استعمال فرمایا گیا ہے. لغت میں دیکھیں تو اس کے معنوں میں جنت بھی داخل ہے. تو علماء فرماتے ہیں بر کی نسبت جب مخلوق کی طرف آئے گی تو عمل، استعداد، دعا، یہ پہلو سارے اس میں داخل ہوں، اور یہی بر جب اس کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف آئے گی تو وہاں پھر بات عطا، جنت، بخشش، یہ پہلو اس میں داخل ہوں گے. حدیث شریف میں ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سچائی اختیار کرو، سچائی تمہیں بر تک پہنچاتی ہے اور بر تمہیں جنت تک پہنچاتی ہے. فرمایا جب بندہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی نیت کرتا رہتا ہے تو ایک وقت یا ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اللہ کے حضور اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور اسی طرح جو اس کا منفی پہلو ہے، اس کے مقابل حصہ آئے گا، متضاد حصہ آئے گا، تو یہاں اس حصے میں ارشاد فرمایا کہ جھوٹ جو ہے اس سے اجتناب کیا جائے. اس لیے
کہ جھوٹ جو ہے یہ کذب تک پہنچاتا ہے، اور پھر جو کاذب ہوتا ہے وہ جہنم تک پہنچتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کے نیت کرتا رہتا ہے، حتیٰ اللہ کے حضور اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو زندگی کے پہلوؤں میں کلام بھی ہے، سماعت بھی ہے، ضروریات زندگی کا انحصار ہے اس باہم رشتے میں۔ اب دونوں معاملات میں سے انسان نے کس راہ کا انتخاب کرنا ہے؟ بولنا ہے، سننا ہے، معاملات ہیں، کیا وہ صدق کے ہوں گے یا کذب کے ہوں گے؟ صدق کے ہوں گے تو یہ حصہ جو بر کا ہے عطا کے معنوں میں، یعنی وہ عمل جو عند اللہ پسندیدہ ہو، تو وہ حصہ جو عند اللہ پسندیدہ ہے اس کو انتخاب کرے گا تو یہ جو بھلائی ہے، بر، اسے نصیب ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بر جنت تک پہنچاتی ہے۔ اور جس خرچ کی نسبت بات کی جا رہی ہے اسے اگر مال و دولت ہی کے معنوں میں لیا جائے تو کہاں سے لیا؟ اور اگر انفاق اور خرچ کے معنوں میں جو اللہ نے دیا ہوا ہے اسی میں سے خرچ کرنا ہے نا، تو پھر کوئی وصف انسانی، کوئی استعداد وجودی، کوئی حصول جو دنیاوی ضابطوں سے اسے میسر ہے، کوئی ایک پہلو بتا دیں جس میں جس ذات کی بات کی جا رہی ہے مخلوق میں سے کہ اس کا اپنا کمال ہو، اس کے کمالات بھی مرہون منت ہیں اللہ جل شانہ کی عطا کے۔ تو ہم تو دنیا میں اپنے کمالات گنواتے ہیں نا، اپنے عقل کی بات کرتے ہیں، تدبر کی بات کرتے ہیں، وجودی قوت اور ذہانت کی بات کرتے ہیں، جو استعداد حسات کی ہیں ان کی بات کرتے ہیں، تو کمالات کی نسبت ہم اپنے طرف کر رہے ہیں۔ اس وجود کا کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو اس کا ذاتی وصف ہو، اس لیے کہ اس وجود کا ہونا بھی ذاتی وصف نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے۔ تو کتنی خوبصورت اور بہترین اور عین ضرورت کے مطابق جو باتیں اور اصول ہیں وہ ہمیں قرآن کریم عطا فرماتا ہے۔ اب انفاق فی سبیل اللہ کو لیں تو انفاق فی سبیل اللہ میں پھر جو ایک بالعموم ترجمہ کیا جاتا ہے اور قرآن و احادیث سے انفاق فی سبیل اللہ کی برکات بیان فرمائی جاتی ہیں جو کہ حق ہے، اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے، اللہ کے گھر پر جو خرچ کرتا ہے اس کی جنت کے انعامات جو احادیث مبارکہ میں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ سارا حق ہے، لیکن جو بیان کر رہا ہے اگر وہ اس کو روپے پیسے ہی سے مخصوص کر رہا ہے تو کیا پھر یہ درست ہو؟ اس لیے کہ انفاق کلی معنوں میں اللہ کے نام پر اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اب اس خرچ کرنے میں کسی کی وجودی استعداد ہے، علم ہے، وہ اللہ کی راہ میں جاتا ہے، اور کیا قرآن نہیں فرماتا کہ کوئی ایک جماعت ایسی ہو جو اس کے دین کی اشاعت کے لیے سیکھنے اور سکھانے پر جائے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا؟ تو جب وہ اپنی وجودی قوت کو استعمال کرتے ہوئے دین کی تبلیغ کرتا ہے تو وہ بنیادی حصہ جو اس کا اپنا حکم اس کی تعمیل کے ساتھ آئے گی، لیکن وہ اس حصے میں داخل نہیں ہوگی کہ اسے جو اللہ نے علم عطا فرمایا دین کا، اسے جو اللہ کریم نے وجودی طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر رہا ہے۔ اسی طرح ذہانت کی بات آتی ہے، درس و تدریس کی بات آتی ہے۔ اگر کہیں کوئی پڑھ لکھ کے عمل کرتے ہوئے پھر لوگوں کو حق پڑھاتا ہے تو وہ بھی اس کا انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اسی طرح خانقاہ میں آپ آتے ہیں جہاں کیفیات کی بات ہوتی ہے، کیفی شعبے کی بات ہوتی ہے، تو جو کیفیات کا حصول ہے یہ بھی بإذن اللہ ہے، کسی کا ذاتی کمال نہیں ہے۔
پھر وہ جو توفیق نصیب ہوئی کہ آپ کو قلوب منور ہونے کی نسبت اور پہلو نصیب ہوئے، اس سے جب آپ آگے مخلوق تک یہ کیفی سلسلے اور کیفی نسبت پہنچانے کی جد و جہد کرتی ہیں اور کاوش کرتی ہیں، تو یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہو۔ ابتدائے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں یہ حصہ جو ارشاد فرمایا گیا ہے انفاق کی نسبت، اور وہ ارشاد فرمایا گیا جو وصف ہیں، جو صالح حصے ہیں اصلاح والے جنہوں نے کامیابی پانی ہے، ان کے وصف بیان فرمائے گئے ہیں، یا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب ينفقون تو وہ عمل آ گیا جو مخلوق کی نسبت ہے کہ وہ خرچ کر رہے ہیں، اور یہ جو پہلے سب مما رزقناہم، اس کا کیا مطلب؟ جو اللہ نے، یعنی جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو یہ خرچ کرنے کی توفیق، یہ تیسرا پہلو عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ فلاح والوں کے لیے وَأُولَئِكُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ مراد پانے والے ہیں جنہیں فلاح نصیب۔ اب تیسرا پہلو جو میں اس میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، ذات اس کی دی ہوئی، صفات اس کی دی ہوئی، اب اس ذات کو وہ صرف استعمال کرنا یہ بھی اس کی عطا ہے کہ جس سے وہ توفیق بخشتا ہے، وہ اسے جو عمل صالح ہے وہ نصیب ہو رہا ہے۔ اب اس کو مخلوق کی نسبت دیکھیں گے تو پھر مزید الحمدللہ رب العالمین نہ صرف کہہ اٹھیں گے بلکہ اس کی کیفیت اور حال محسوس کرتے چلے جائیں گے کہ یہ شان ہے رب العالمین کی، کیسے کیسے وہ عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر چوتھا پہلو، یہ سارا کچھ اس کا ہے، پھر اس پر انعام عطا فرما رہا ہے، بخشش عطا فرما رہا ہے، رضا عطا فرما رہا ہے، اور قرب کے منازل عطا فرما رہا ہے۔ کتنا کریم ہے اللہ رب العالمین، کتنی آسانیاں، کتنے کرم، کتنے احسان، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو یہ میں عرض کروں گا کہ انفاق فی سبیل اللہ ضرور خرچ کے معنوں میں لیا جائے، لیکن کلی طور پر خرچ کے معنوں میں جو لینا ہے وہ اس بات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ جو کچھ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کیا اس میں صرف پیسہ داخل ہوگا یا وجودی طاقت اس داخل ہوگی، سمع و بصر داخل ہوگی، عقل و شعور اور خرد داخل ہوگا، حیثیت جہاں ہو، جن حالات میں ہو، کون کون سے پہلو جنہیں شمار کرتے ہو کتنی قسمیں اور جزیات بنتی چلی جائیں گی۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، پھر یہاں جو اصول دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو تمہیں پسند ہو۔ اب ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ کپڑے جو مخلوق کے سامنے پہننا پسند نہیں کرتے انہی کو پہن کر رکوع سجود کر رہے ہوتے عین اللہ کے حضور۔ اب انفاق میں اللہ کی مخلوق اور اعمال دنیا ہر پہلو سے یہ حصے بھی داخل ہے۔ اب جب اس کی عبادت عین اس کے حضور رکوع سجود ہے تو آپ غور فرمائیں کہ وہ لباس بالعموم زندگی میں ہم پسند کرتے ہیں جسے پہن کر اس کے حضور رکوع سجود کر دیں۔ ٹوٹی پھوٹی ٹوپیاں، آدھی بنٹ والی ٹوپیاں، لباس کبھی پورا ہے تو کبھی پورا نہیں ہے، کبھی خیال نہیں ہے کہ اس کو ہم نے اس کے بٹن اور اس کو اس کے مطابق جو اس کی سلائی ہے اس طرح ہم نے اس کو پہنا ہوا، اسے پھر ہم کیا کہیں گے کہ کیا یہ حلیہ ذاتی حیثیت میں ہمیں پسند ہے جو ذات باری تعالیٰ کے روبرو رکوع سجود میں ہم اختیار کر رہے ہیں؟ لیکن اس کی باریکیاں دیکھتے ہیں، اور ایک گزارش کروں گا، ہمیشہ مثبت پہلو جو ہے اسے دیکھا کریں۔ ہم مثبت کی نسبت منفی پہلو کو جو ہے وہ پہلے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ شریعت اسلامی میں اگر آپ ترغیب دیکھیں گے، رہنمائی دیکھیں گے، پسند دیکھیں گے تو مثبت پہلو جو ہے اسے کہ کوئی غلطی نہ آئے، تو کسی شے یا کسی بات یا کسی
پہلو میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم پہلے اس پہلو کو دیکھتے ہیں، تبھی تو ہم نہ سکھا سکتے ہیں اور نہ سیکھ سکتے ہیں ہم اس صورتحال سے دوچار۔ آپ دیکھ لیں گرد و پیش کوئی بات ہوتی ہے، وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ بات کیا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ بات کیا ہے، کون کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، اس کو سننا ہے، اس کو نہیں سننا، کتنی ہی بحث آپ کو ملے گی۔ آپ شب و روز اپنی غمی خوشی میں دیکھیں، جہاں جمع ہوتے ہیں اپنے جو پروگرام اور ان کے انعقاد اور تقاریر وعظ نصیحت آپ دیکھ لیں، آراء دیکھ لیں، بندہ حیران ہو جاتا۔ تو اسی طرح جب بات کلام ذاتی سے ہو رہی ہے تو یہی پہلو دیکھتے ہوئے بجائے دوسروں میں دیکھنے کے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں جو انفاق فی سبیل اللہ میرے حصے میں مجھے نصیب ہو رہا ہے، میں اس میں اپنی پسند کس درجے کی اور کیا داخل کر رہا ہوں، چہ جائے کہ اس بحث میں دوسروں پر اعتراض اٹھا دیا جائے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو ہرگز بھلائی نہ پا سکو گے۔ اب یہ کوئی رائے یا مشورہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ضابطہ، اصول اور قانون اور طے شدہ بات ہے، ارشاد فرمائی جا رہی۔ ہم لوگ معاملات طے کرتے ہیں لیکن نبھا نہیں سکتے، کیوں؟ مخلوق ہیں، کیوں؟ محتاج ہیں، کیوں؟ ناتواں و کمزور ہیں۔ اسی کا اطلاق ہر طرف کرنا درست نہ ہے۔ جب فرمان اللہ رب العالمین کا تو حتمی بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس ایسا عمل ایسے نتائج پائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر غالباً مجھے اب پورا یاد نہیں ہے، جب عذاب کی بات ہو رہی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی جب فرشتے آپ کے پاس آئے، اور پورا واقعہ مجھے یاد نہیں، لیکن جو آیا کریمہ جو حصہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے عذاب کی نسبت بات کہ یہ بات طے ہو چکی۔ شریر کانپ جاتا ہے جب بندہ اس آیا کریمہ سے گزرتا ہے نا، کہ ان کے حق میں عذاب طے کر دیا گیا ہے، اور یہ شان اللہ رب العالمین کی ہے، مخلوق طے نہیں کر سکتی، طے کرے تو طے شدہ نبھا نہیں سکتی۔ جب وہاں سے فرمان آتا ہے تو پھر کوئی جنبش نہیں ہے، جو طے ہے عین وہی ہوتا ہے۔ تو یہاں جب بات اصول اور ضابطے کی ہے تو فرما اللہ رب العالمین نے، یہ کوئی رائے نہیں ہے، یہ حتمی اور آخری بات ہے، اور صحیح اور درست ترین ارشاد ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو تو یقیناً اللہ اس کو جانتے ہیں۔ اعلانات کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے کیا خرچ کیا، کیا کر رہا ہوں، وہ جانتا ہے۔ اب یہاں یہ جو حصہ فرمایا گیا نا فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو یہ جو منکر اور نکیر ہیں ان کا بھی ذکر نہیں فرمایا گیا، صفت ذات باری تعالیٰ کی جو ہے اس کا اظہار فرمایا گیا ہے کہ اس کی ذات علیم ہے، اس کا علم حضوری ہے، مخلوق پر حالات وقوع پذیر ہوتے ہیں لیکن اس کے حضور ہر شے ہمہ وقت حاضر ہے۔ یہ جو ہے نا کسی شے کا نہ ہونا اور اسے مالک وجود عطا فرماتا ہے، نہ ہونے کو ہونا عطا فرمانا، کن فیکون، اس کے حضور نہ ہونا بھی حاضر ہے۔ ہم تو ہونے کو دیکھتے ہیں نا، کسی شے کا وجود ہے اور وجود نہ ہے، یہاں آ کر ہماری سوچ بھی جو ہے وہ بھی
ہو جاتی ہے، بات سمجھ نہیں آتی، شے ہے کون نہیں، پھر کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں لگتی۔ اس کے حضور جو عدم ہے نا، نہ ہونا، اس کے حضور وہ بھی حاضر ہے۔ تو اللہ کی ذات کے لیے جو کوئی خرچ کرتا ہے، روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے، وہ وجودی قوت صرف کرتا ہے، ذہنی قوت صرف کرتا ہے، کوئی بھلائی کرتا ہے، کسی صورت میں انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، فإن اللہ بہ علیم، اس کی ذات علیم ہے، وہ اس کیفیت اور حال سے بھی واقف ہے جو نیت کی باریکیوں میں ہے، جسے دنیا کا کوئی پیمانہ ماپ نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بات عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کہ جن کے پاس آسائش ہے، یعنی دنیا کی مال و دولت ان کے پاس وافر ہے، وہ جو خرچ کرتے ہیں اور مقابلے میں جب مفلس کی بات آتی ہے تو وہ خرچ نہیں کر پاتا، یا اس کا خرچ بہت کم ہوتا ہے۔ اس نسبت جب عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جس کا مفہوم عالی ہے کہ اللہ کریم اس نیت کو دیکھتے ہیں جو اس خرچ کرنے کے پیچھے جس پر انحصار ہے وہ نیت ہے۔ اس لیے کہ مال و دولت کا قیمتی ہونا یہ بھی اس کی عطا سے ہے کہ کسی شے کو وہ قیمتی یا کسی شے کو بے لموم کر دے۔ سونے کا کیا کمال ہے کہ سونا ہے، یا مٹی پر بات بے لموم کہی جائے تو مٹی کا مٹی ہونا مالک کی پسند اور فیصلہ ہے۔ سونے کا سونا ہونا، اسی مٹی کے سینے میں سونے کا سونا ہونا، یہ بھی اس کی عطا۔ تو جب بات آتی ہے نا جی کہ اعلان کی، تو یہ منع نہیں فرمایا گیا اعلانیہ دینے، ہاں نیت یہ بنیادی ضرورت ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ ہوگا ہی تب جب نیت صاف ہو۔ اب انفاق کے لیے دوسرا جو ضرورت ہے وہ جائز حصوں کی ہے۔ ناجائز حصے سے آپ زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، واجبات کی بات آئے یا نافلہ کی بات، کوئی شے قابل قبول نہیں ہے۔ وہ پہلے حرام، اس حرام کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس حرام کو تم پھر اللہ کے حکم کے مطابقت دے رہے ہو، تو جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق تمہارا عمل ہے۔ قابل قبول ہونا تو کجا، اس کا وہ خرچ کرنا اتنا بڑا سوال پیدا ہو جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں ناجائز ذرائع سے جمع کی گئی دولت پر بے شمار صدقات اور بے شمار دیگیں پکتی ہیں، کیا کہتے ہیں کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، کیا اس سے وہ جائز ہو جائے گی؟ اسی طرح سود، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آنا، اس کا نتیجہ دنیا میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جیسے جنات شیاطین کسی کو گرفت کر لیں اور ہوش کھو جائیں، ایسا اٹھے گا قیامت کے دن وہ سود کو۔ اسے آپ مارک کہہ دیں، اسے آپ منافع کہہ دیں، جو اصول اور ضابطے ہیں وہ تو شریعت اور شرعی اصول ان کا اطلاق ہوگا۔ تو کیا کسی کتے کو آپ بکری کہہ دیں تو وہ اس کا جو گوشت ہے وہ بکری کے حکم میں داخل ہو جائے گا کہ جو حل و حرمت ہے وہ آپ کی پسند پر آ جائے گی؟ نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے تو اس خرچ کا جائزہ، پھر حدیث شریف میں جو فرمایا گیا اس میں بڑی واضح بات۔ اب اس کی نسبت ایک قول حضرت بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ملتا ہے، اگر ایک کھجور، ایک دانہ اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کرتا ہے تو بر کے معنوں میں داخل ہوگا اپنے درجے میں۔ تو قطع نظر اس سے کہ میرے پاس کیا ہے،
یہ دیکھا جائے جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں ضرور کروں، اس لیے کہ قرآن نے بڑا اصول دیا ہے، نہ ہاتھ گلے سے باندھ لو اور نہ اتنا کھول دو کہ راندہ درگاہ ہو جاؤ کہ تم خود محتاج ہو جاؤ۔ یہ آیت ہے قرآن کریم کی۔ اعتدال، دین اسلام زندگی میں اعتدال لاتا ہے، ہر حکم معتدل ہے، عدل پر ہے، اعتدال ہے، تو زندگی کا جو پیمانہ ہے وہ برابر رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اسے رشتوں میں پرکھیں، اسے لین دین میں پرکھیں، اسے پسند و ناپسند میں پرکھیں، اس گفتگو کو نیا خانے دل میں رکھیں، برسر بزم بیان کر دیں۔ جہاں اطلاق کریں گے نا جی شریعت اسلامی کا، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، وہاں اعتدال پیدا ہوگا۔ یہ حتمی بات ہے، اور صدیاں شہادت دے رہی ہیں کہ یہ اصول مستحکم ہے۔ تو اللہ کریم کی ذات علیم ہے۔ اب یہ لازم نہیں ہے کہ اعلانیہ بات کی جائے، اور یہ فرمان کہ ضرور خفیہ حصہ ہو نہیں، خفیف پہلوؤں کو بھی پسند فرمایا گیا ہے، مخفی پہلوؤں کو پسند فرمایا گیا، اور اعلانیہ کو پسند فرمایا۔ اس کے انحصار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر ہے، اور فإن اللہ بہ علیم، اور اللہ جانتے ہیں۔ یہ احتیاط یا محتاط ان حصوں کی ضرورت ہے کہ جب ہم انفاق فی سبیل اللہ دین کی اشاعت میں کر رہے ہوں، ظاہری و باطنی پہلوؤں میں، یا ضروریاتی زندگی کی جو تکمیل ہے وہاں ہم روپے پیسے یا قوت جسمانی جو ہے اس کے خرچ کی بات کر رہے ہوں، یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے میری نیت، میرا عمل کیا اللہ کے لیے ہے۔ دنیا میں جائزہ ضرور لینا ہے، گرد و پیش ضرور دیکھیں۔ ہم جن لوگوں کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں ان کی زندگیاں ہمارے لیے بہت بڑا تجربہ ہے۔ ہم خود زندگی میں جو اس زندگی کے دائرے اور اس محور میں چل رہے ہیں، آئے روز زندگی ایک نیا تجربہ سکھاتی ہے۔ یہ جو جھوٹ ہے نا، یہ جو ذات اور انا ہے، یہ ایسا دھوکہ ہے کہ آپ نفس کے اطمینان کو اور ذات کی انا کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن نیا خانہ دل آپ کبھی سے جائز نہیں کہہ رہا ہوتا۔ ناجائز پسند کرتے ہوئے، ناجائز کام پر عمل کرتے ہوئے آپ اسے جائز اندر سے نہیں کہہ رہے ہوتے۔ اور پھر کھرے اور کھوٹے کی پہچان کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ کا فرمان موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو موجود ہے، رہنمائی موجود ہے، حکم موجود ہے، اور حکم کی تعمیل میں ہم اپنی سانسیں جو پوری ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ ہاں، بات اس رشتے کی ہے جو بندگی کی ہے، مالک اور بندے کے مابین۔ ہم نے اس رشتے کو کیسا، کہاں تک پہنچایا ہے؟ اپنی نیتوں، اپنے اعمال سے، چونکہ اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے، محتاج تو ہم نے اس رشتے کو کہاں پہنچا دیا؟ یہ ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے، ضرور قلوب کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ کیا چاہتا ہوں میں؟ وہ جو چاہتا ہوں وہ قرآن و سنت میں کس پہلو پر داخل ہے؟ باہر تو نہیں۔ اگر اللہ کے حکم سے باہر ہے تو میری اس چاہت کے پیچھے جو فساد بیماری کا ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم، ایسے دیکھو نظر آئے گی، چیختی ہوئی برائی نظر آئے گی اپنے اندر، اسے مانو نہ مانو، یہی تو اختیار ہے۔ جس غلط فہمی میں ہم داخل ہو جاتے ہیں کہ جانے میں نے ہی نظام ہستی چلانی ہے، یہ اختیار ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے نا، کیا کرتے ہو، کس راہ کا انتخاب کرتے ہو۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل
ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ بنی اسرائیل کے لیے تمام طرح کے کھانے حلال تھے سوائے ان کے جو یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے پر حرام کر لیے۔ ان سے کہیے اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ تو اس کو پڑھو۔ یہود و نصارہ بنی اسرائیل میں ہی سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن فرماتا ہے کہ اس راہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی راہ ہے کا اختیار کرنا، وہ پہلو جو اللہ کریم نے بحیثیت مسلمان نام عطا فرمایا، فرما بردار مسلمان، یہ ارشاد فرمایا، تو اسی نسبت سے کہ وہاں سے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف اور پھر دوسری جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف نسبت ہے، تو یعنی وہاں جا کر جوڑ آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم بھی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، جیسے آپ کہتے ہیں ایسے تو ہم بھی ماننے والے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہ نہیں نوش فرماتے تھے اور آپ کھاتے ہیں، اعتراض اٹھایا۔ اب اس میں مفسرین کرام جو حصہ لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ یہ آپ کی مرغوب غذا تھی، آپ بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری کی نسبت بھی روایات ملتی ہیں، جسے کچھ حصہ یہ بھی فرمایا گیا کہ ارک النساء، یعنی یہ جو ایک کمر سے ایک ٹانگ میں درد چھڑتا ہے اور بندے کو ہلنے نہیں دیتا، یہاں تک ہے واللہ عالم۔ لیکن جو کثیر تحقیق وہ یہ ہے کہ اس بیماری کی نسبت آپ نے اللہ کریم کے حضور دعا کی کہ بار اللہ تو مجھے شفا عطا فرمائے، مجھے شفا نصیب ہوئی تو میں یہ اپنی مجھے پسندیدہ شے اسے چھوڑ دوں۔ اللہ نے جب شفا دی تو انہوں نے اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ یہ ترک کر دیا۔ اب یہ ترک فرما رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ترک کرنا انہیں ملا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے، اور اسی چیز کو ہم آگے اختیار کر رہے ہیں۔ اور آپ جو ہے جب آپ کہتے ہیں کہ آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت عمل کر رہے ہیں اور اسی راہ پر ہیں جس پر آپ علیہ السلام تھے، تو آپ تو اونٹ کا گوشت کھاتے بھی ہیں، اونٹ کا دودھ پیتے بھی ہیں، تو یہ اعتراض انہوں نے اٹھایا۔ تو اللہ کریم نے قرآن کریم میں جواب ارشاد فرمایا۔ اب تورات اس سے بعد نازل ہوئی، اور تورات میں یہ جو حلت و حرمت ہے اس کا حکم واضح طور پر بیان فرما دیا ہے، کچھ چیزیں جو انہوں نے روکی تھیں ان کو حرام فرما دیا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا تورات لے آؤ، اس کو پڑھو، اس میں حکم کیا ہے۔ تو پھر جو تم اعتراض کر رہے ہو تمہارا اپنا دعویٰ رد ہو جائے گا، تمہاری اپنی کتاب جسے تم مان رہے ہو اس کے مطابق۔ تو حلت و حرمت جسے تم بول رہے ہو یہ تو تورات کے بعد ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت تم حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بات کر کے اور پھر اعتراض یہاں اٹھا رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے رفقا پر۔ تو سچے ہو۔ اچھا، اس میں سچائی جو ہے نا یہ ثابت کرنی نہیں پڑتی، سچائی کے اصول اور ضابطے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ثابت ہو رہی ہوتی ہے، اسے روکا نہیں جاتا۔ جھوٹ کو لپیٹنا پڑتا ہے بے شمار پہلوؤں سے، ایک جھوٹ کے لیے پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولتے۔ سچائی جو ہوتی ہے صدق، اس کی اپنی ایک نکھار اور ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، اس کی خوشبو کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو کتنا اعتراض اٹھا کر لائے ایک فرمان کے جو کتاب مان رہے ہو اس کو پڑھو۔ اب پڑھا ہوا تو انہوں نے ہے، اسی لیے کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ تو اس کا کوئی سر پیر ہوتا نہیں، تو انہوں نے بس اعتراض اٹھانا۔ میں نے اپنے گزارش میں تھوڑی دیر پہلے اعتراض کے پہلوؤں سے عرض کیا تھا کہ من حیث القوم ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ ہم بھی بے شمار اعتراضات جو ہیں انہیں فوقیت دیتے ہیں، اور اس باریکی کو جو عرض کی جا رہی ہے اسے ہم
نہیں خیال کرتے۔ تو جب انہوں نے ایسا کیا کہ جھوٹ باندھا اور اعتراض اٹھائے، تو اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا اس میں فرمایا نا، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو۔ سچے کدھر؟ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ وہ پہلو ہیں کہ جس میں ہمیں اپنی زندگی میں سچائی اور صدق، اللہ ایسا نصیب فرمائے کہ ہمیں بھی صدیق ہونا عند اللہ نصیب ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہمیں اللہ کریم جھوٹ سے، کذب سے حفاظت فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے نصیب میں جو ہے کہیں کاذب نہ لکھا جائے، نعوذ باللہ۔ اللہ ہمیں آسانیاں دے۔ آج کے حالات میں، ہمارے ملک کے حالات میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً قوم، اکثر میں کہتا ہوں کہ قوم جو ہے ندی نالوں اور پہاڑوں میدانوں کا نام نہیں ہوتا، یہ ملک یا خطہ۔ اس کی تکمیل تبھی ہوتی ہے جب یہ خطہ بھی ہو اور اس کے باسی بھی ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وطن عزیز میں تقسیم میں اور قومیت میں اتنے بڑے خلا پیدا ہو رہے ہیں کہ جس سے ہمارے مابین نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ اب حال ہی میں آپ دیکھیں کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، جتنی شدت آ رہی ہے، تو کیا ہمارا جو مقتدر حصہ ہے اسے، اور وہ لوگ جو عامت الناس اور ان کے ذمہ دار ہیں، ہم فریقین نے یہ نہیں دیکھنا اور سوچنا کہ کہیں ہماری ضد اور عناد ہمارے ملک اور قوم کا جو نقصان ہے اس کا سبب تو نہیں بن رہے۔ آپ بلوچستان میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، آپ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، یہاں اس خطے پنجاب میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، جہاں بے شمار اعتراضات آتے ہیں، آپ تسلی کر لیں اس کے گلے کوچوں میں جا کر، جو انصاف یہاں میسر ہے آپ حیران ہوں گے۔ تو اس لیے ہماری بنیاد قرآن و سننا ہے، حیثیتوں پر اور پسند و ناپسند پر۔ جب ہم اپنے حالات کا تعین کریں گے تو نقص یا فساد بڑھے گا۔ ضروری ہے کہ جو ہم نے قرآن و سنت کو سپریم لا لکھا ہوا ہے اس کے مطابق قوانین ہوں، اور بحیثیت مسلمان یہ تفریق ختم ہو سکتی ہے، یہ جو تلخیاں ہیں یہ ختم ہو سکتی ہیں، اور یہ جو اعتراض کہ بے انصافی ہے کسی پہلو سے بھی، قوانین کے اطلاق کے حوالے سے بات ہو، جو ذرائع ہیں زندگی کے ان کے حوالے سے بات ہو، تو ان تمام میں جو منصفی یا انصاف ہے وہ بحیثیت مسلمان ہی کلی طور پر ممکن ہے۔ اللہ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے لیے اور اس کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں بسر کرنا یہ نصیب ہو، وگرنہ یہ جھگڑے، یہ فساد یوں ہی ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، کبھی ایک حل ہوگا اور دوسرا کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن ان تمام اعتراضات میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو جدت ہے نا، یہ سوشل کنیکٹیوٹی، یہ صرف سوشل کنیکٹیوٹی نہیں ہے، یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو نئے ذہن کو ایک اپنے مقصد کے لیے تربیت کرتا ہے جسے سمجھ کو نہیں سر پا رہا۔ تو ایک پورا جنریشن جو ہے اس کو یہ گمان دے دیا گیا ہے کہ جو تم سمجھتے ہو یا جو تمہیں پسند ہے یہی درست ہے۔ تو میں اپنے جو نوجوان ہمارے بھائی اور ہمارے بچے ہیں، میں ان سے یہ عرض کروں گا، کسی شے کو بھی سمجھتے ہو کہ یہ درست ہے، اسے قرآن و سنت کے ساتھ مطابقت کر کے دیکھ لو۔ اس میں کسی جدت یا کسی یہ جو ایجادات ہیں ان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی سنت خیر الانام، یہی فلاح کا راستہ ہے قیامت تک۔ آپ کی نبوت و رسالت ہمیشہ کی ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان فرما بردار ہوتا ہے، اور فرما بردار کا راستہ ایثار کا ہوتا ہے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا
حامی و ناصر.